السلام علیکم محترم ناظرین، اسلامی مالیات کے حوالے سے آئی سی آئی ایف کا تعارف پیش نظر ہے، اور آئی سی آئی ایف نے ابھی تک کیا خدمات انجام دی ہیں ہندوستان میں اسلامی بینکاری کو انٹروڈیوس کرنے کے سلسلے میں، اس پر ہم گفتگو کر رہے ہیں محترم عالی جناب ایچ عبدالرقیب صاحب، جو آئی سی آئی ایف کے جنرل سیکریٹری ہیں اور اسلامی معاشیات میں کافی تجربہ رکھتے ہیں، اور اسلامک فینانس پر آپ کام کر رہے ہیں۔ ہندوستان میں اسلامی بینکاری کو انٹروڈیوس کرنے یا اسلامک بینکنگ کے ونڈو کو جاری کرنے کے لیے آپ کی کاوشیں قابل قدر رہی ہیں۔ آپ نے اس کی روداد گویا پچھلے ایپیسوڈ میں پیش کر چکی ہیں۔ میں ناظرین سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ اس ایپیسوڈ کو دیکھ رہے ہیں تو آپ اس سے پہلے کے ایپیسوڈ پہلے دیکھ لیں، تاکہ آپ کو پس منظر پورا سمجھ میں آئے اور اس ایپیسوڈ سے آپ اچھی طرح استفادہ کر سکیں۔ آئیے ہم گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں، اور محترم عبدالرقیب صاحب سے یہ جاننا چاہیں گے کہ آج موجودہ زمانے میں، فی زمانہ 2022 میں بھارت میں اسلامک بینکنگ کو انٹروڈیوس کرانے کا سٹیٹس کیا ہے؟ آئی سی آئی ایف کس مقام پر کھڑی ہے؟ محترم تنویر صاحب، میں جو ہے بہت ساری باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، لیکن آج اس میں جو ہے ہم کس پوزیشن میں ہیں، کیا کوئی یہ زندہ ہے مسئلہ یا ایسے لپیٹ دیا گیا ہے؟ 4 سال پہلے دو وکلا جو ہے سپریم کورٹ کے سینئر ایڈوکیٹ جو ہے، انہوں نے جو ہے ہمارے ایک دوست ہیں ایم اے مجید صاحب بول کے، جو اسلامک بینکنگ اور فائنانس کے انسٹیٹیوٹ جو ہے کرسپونڈنس میں کراتے ہیں حیدرآباد، تو انہوں نے مجھے فون کیا کہ بھائی 2 لوگ جو ہے جو ایڈوکیٹس ہیں جو دبئی میں 5 سال رہ کے آئے ہیں، وہ کافی یہ ہیں کہ بھائی دبئی میں تو چھوٹے سے ملک میں سب چل رہا ہے اسلامک فائنانس اینڈ بینکنگ، یہاں 20 کروڑ مسلمان ہیں، یہ لوگ کیوں آواز نہیں اٹھاتے ہیں؟ ان کو تو آواز اٹھانا چاہیے۔ پھر انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے کوئی پیسہ نہیں لینا چاہتے کیس لڑنے کے لیے سپریم کورٹ میں، ہم کو ڈیٹا چاہیے، ڈاکومنٹس چاہیے، ہم جو چیزیں پوچھتے ہیں وہ چاہیے، ہم جو ہے پی آئی ایل ڈالیں گے سپریم کورٹ میں اور اس کے لیے لڑیں گے جتنا کچھ ہو سکے۔ یہ بڑا اچھا آفر تھا کہ وہ بھی سینئر ایڈوکیٹس ہیں، ایک کا نام تھا میرا کورا پٹیل لیڈی کا، اور ایک تیجاس تھے ان کے ہسبینڈ۔ تو میں جو ہے ڈاکٹر لائرس کی ایک ٹیم لے کے گیا ان کے پاس، تو ہمارے خورشید نقوی صاحب تھے، میرے دوست ہیں وہ ہمارے اسلم ایڈوکیٹ صاحب ہیں، ایک اور تھے برہان الرحمان صاحب جو آسام کے ہیں لیکن وہ بھی سپریم کورٹ میں اس زمانے میں کام کرتے تھے، ہم سب گئے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں دیکھوں گی، وہ لیڈیز جو ہمارے سے بات کی، یہ کیسے ہم نہیں کر سکتے اس کو، ہم کر کے دکھائیں گے۔ تو ہم نے تیاریاں شروع کر دی، کیا کرنا ہے ساری باتیں۔ تو درمیان میں جو ہے مجھے خیال آیا کہ ہمارے بعض سینئر ایڈوکیٹ سے بھی ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے میں فیضان مصطفیٰ صاحب پاس گیا، فیضان صاحب کیا یہ پی آئی ایل ڈالنے سے اچھا ہوگا، کیا ہوگا؟ تو انہوں نے کہا کہ بھائی نہ وکیلوں کو اور نہ جج کو فائنانس کے بارے میں معلوم نہیں، وہ بھی اسلامک فائنانس، تو آپ جا کے پھنسو مت۔ آپ اگر وہ تھوڑا بھی اس کو ملتوی کر دیں، کچھ ایسا لکھ دیں، تو تقریباً 10-20 سال آپ اس کے بارے میں بات ہی نہیں کرتے، سپریم کورٹ نظیر بن جاتی ہے۔ تو اس کے لیے جو ہے تم یا تو کسی اسٹیٹ میں کرو یا کرو۔ تو پھر مجھے ان کی بات جو ہے بہت زیادہ یہ نہیں تھی۔ ایک جسٹس قادری صاحب ہیں حیدرآباد میں، وہ بھی سپریم کورٹ کے جج تھے، انہوں نے پوری چیزوں کو دیکھا، بہت اپریشیٹ کیا، پھر بولا کہ فیضان نے جو بات کی صحیح ہے، مجھے بھی کچھ نہیں معلوم ہے فائنانس کا، وہ بھی اسلامک فائنانس کا، تو اس لیے جو ہے آپ کو کسی اسٹیٹ میں کرنا ہو تو کرو، سپریم کورٹ مت جاؤ۔ ہم سوچ ہی رہے تھے کہ کیا کرنا ہے، اگر اسٹیٹ میں بھی کرے تو کیا ہوگا۔ تو یہ آیا ہمارا اس کا جموں اینڈ کشمیر سے ایک ڈیلیگیشن ہمارے پاس آیا، انہوں نے کہا کہ بھائی ہم کو جو ہے انٹرسٹ فری بینکنگ چاہیے، ہم لوگ جو ہے بہت پہلے ہی ہماری حالت خستہ ہے،
آپ کچھ کرو. ہم نے بتایا کہ ایسا میرا کورا کر رہی ہے, تو انہوں نے کہا کہ ہم کو ایک ڈاکومنٹس بنا کے دیجیے تفصیل سے. وہاں سے 4 لوگوں کا ڈیلیگیشن آیا, اس کا تھا پیپلز فورم آف جموں اینڈ کشمیر. ایک سنتا جو ہے, جو NGO ہے, ہمارے بجائے ان کے ذریعے سے ہم ڈالیں, ہم پورا بیکنگ کریں. اور ہم نے جو ہے 15-20 دن بیٹھ کے جو ہے اس کے تفصیل کے ساتھ جو ہے, بدقسمتی سے ہمارے پاس ابھی نہیں ہے وہ, میں آپ کو بتاتا. بہت ہی شاندار ہم نے ڈاکومنٹ بنایا, کلرفل اور پورے اٹیچمنٹ سے سب ڈال کے اسے کیا ہم نے. اور اس کو ڈالنے کے بعد جو ہے ہم نے اس میں مہم چلائی اس میں, اور ابھی وہ چل رہا ہے. ابھی تو کہاں مہم چلائی؟ جموں اینڈ کشمیر کے ہائی کورٹ میں جو ہے وہ پیپلز فورم کے ذریعے سے ہم نے چلائی. اور اس کے لیے جو ہے ہر مقام پر جو ہے وہاں کے جموں اینڈ کشمیر میں بھی ہم نے بہت ساری باتیں کہیں, اور ان کو بنایا کہ میرا کورا پٹیل کو کہ تم جا کے لڑیں گے, یہ کریں گے. تو لیکن وہ مرحلہ جو ہے اچھی طرح چلا ہوا 1 سال 1.5 سال تک. اور ایک بار ایڈمٹ ہو گئی اور پھر آرگومنٹ بھی ہوا. یہ کب ڈالا آپ نے PIL؟ 3 سال پہلے. اچھا, کووڈ سے پہلے. تو اس کے بعد جو ہے کووڈ کی وجہ سے وہ نہیں ہو سکا, لیکن وہ اخباروں میں کافی زور و شور سے آیا, اور بہت ساری چیزیں ہم کرتے رہے. تو اس زمانے میں ابھی جو ہے ہمارے جموں اینڈ کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر دبئی گئے تو جو ہے ہمارے ایک دوست ہیں اجمل پرفیومز میں فائنینشیل ایڈوائزر. اچھا, ان کا نام ہے ساہتیہ چترویدی. ادھر متھرا کے ہیں, برہمن ہیں. تو انہوں نے مجھے بھیجا کہ لیفٹیننٹ گورنر آ رہا ہے, تو جو ہے میں کیا کروں. تو میں نے بولا کہ بھائی آپ کا وہ بزنس کا چیمبر آف یہ ہے, فورم ہے, اور ہم کو بھی ICIF کا بھی نام ڈال کے ان کے پاس جا کے ریپرزینٹ کرو. کیا بول صاحب, وہ گئے ریپرزینٹ کرنے کے لیے. تو لیکن فرسٹ اس میں تو اس نے بلا لیا, لیکن اس کے بعد بلایا مین اس میں نہیں بلایا اس کو. اسے ہم نے ہائی لائٹ بھی کرا, یہ سب کیا تھا. اور ایک اور چیز تھی کہ اس کے لیے جو ہے ہم نے وہاں کے اخبارات میں اس میں سب بہت زبردست اٹھایا اس کو, اور ابھی یہ چل رہا ہے اس کا مسئلہ. اچھا, تو ابھی کل جو ہے اس کی ہیئرنگ ہونے والی تھی, وہ نمبر ہی نہیں آیا, تو ابھی اس میں چل رہا ہے اس کو. کل یعنی 16-17 تاریخ کو ہونے والا تھا وہ. 16-17 فروری. آج جو ہے معلوم ہوا کہ اس کو 16 مارچ کر دیا ہے, اسے نہیں مئی میں کر دیا ہے اس کو. 16 مئی 2022. جی. تو اسے ہم نے جو ہے کشمیر میں بہت سارے لوگوں کو یہ کیا, وہ سب چل رہا ہے. تو مسئلہ کیا ہے کہ ہمارے خورشید ندوی صاحب نے اور دوسرے لوگوں نے سب اچھا یہ کیا, وہ چل رہا ہے ابھی. تو یہ زندہ ہے اس میں, اس لیے کہ ابھی کوئی کورٹ جو ہے سنائی نہیں دیتا, اور کوئی ہمارا RTI میں بھی ہم نے ڈالا وہاں پر. اچھا, اور اس میں جو ہے مختلف طریقوں سے فائنانس منسٹری کو بھی لکھا, جواب ایسے ویسے ہی آتا ہے. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جو کچھ کر دیا ہے ہمارے پرائم منسٹر کے وہ جن دھن یوجنا, اس کی وجہ سے پورا انکلوشن ہو گیا. لیکن اس میں ایک بہت اہم بات آپ سے یہ کرنا چاہتا ہوں کہ کیرلا میں ایک انسٹیٹیوشن ہے, گلاتی انسٹیٹیوٹ آف فائنانس اینڈ ٹیکنالوجی. اس کا جو چیف پیٹرن ہے وہ ہمارے رنگراجن صاحب تھے, جو پرانے RBI کے گورنر تھے. اور اس میں ہندوستان کے بعض مانے ہوئے لوگ ہیں اس میں, ہمارے پروفیسر نارائنا, پروفیسر جوسف وغیرہ. انہوں نے فیتھ اینڈ فائنانس پر ایک اچھا خاصا ریسرچ کیا ہے. اچھا, فیتھ کی بنیاد پر فائنینشیل انکلوژن ہوتا نہیں ہوتا. خاص طور پر انہوں نے مسلمانوں کے تعلق سے یہ لیا ہے کہ انٹرسٹ کی وجہ سے وہ لوگ کیوں اس میں نہیں آتے ہیں, اور اس کی وجہ سے کیا اثر پڑتا ہے فائنینشیل انکلوژن میں, کیوں وہ لوگ آتے نہیں ہیں. تو جب ان کا میٹر آیا میرے پاس, تو میں نے دیکھا کہ اس میں سارے اسٹیٹس کے ہیں, لیکن سوائے جموں اینڈ کشمیر کے. اچھا, تو میں نے ان سے کہا کہ پروفیسر نارائن, کین یو ڈو دس فیور, بیکاز وی آر گوئنگ دیئر ایز اے PIL. اس نے گیو می 8 days. اور 8 days میں نہیں آیا تو میں نے لکھا, تو وہ بولا کہ RBI کا یہی ڈاؤن ہے, اس کا ویب سائٹ ہی ڈاؤن ہے. اس کے 2 دن کے بعد 10ویں دن جو اس کا آ گیا میسج, ون آف دی بیسٹ. اور اس کے بعد جو میں نے کہا کہیں اور بھی یہ ہوتا ہے, انہوں نے کہا کہ میں نے ہمارا اس میں کر دیا ہے, اکنامک اینڈ پولیٹیکل ویکلی میں وہ شائع ہو گیا ہے. تو اس کو ہم یہ بنا رہے ہیں کہ جموں اینڈ کشمیر میں انٹرسٹ نہ ہونے کی وجہ سے کتنی گراوٹ آئی ہے. یہ غیر مسلم جو بہت بڑا فائنانس کا ایکسپرٹ ہے انڈیا کا,
وہ کہہ رہا ہے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں ایک آخری بات کہ ہندوستان میں ایسے ایسے لوگ ہیں جو فری، یہ بہت بڑا ریسرچ کا کام تھا، وہ انہوں نے کیا تھا، اور ہمارے کہنے پر میں اب تک دیکھا بھی نہیں، ان کو باتیں بھی نہیں ہو رہی ہیں، لیکن ان کو ہم نے بہت ساری باتیں سمجھائی تو وہ ہمارے سے قریب ہیں، تو وہ اب ہم پیش کرنے جا رہے ہیں. تو مسئلہ کیا ہے کہ ہندوستان میں بہت سارے مواقع ہیں، اور یہ اسلامک فائنانس اینڈ بینکنگ کے تعلق سے ہے نا، مجھے مسلمانوں سے زیادہ غیر مسلموں نے تائید کی. تو آپ نے جتنا کچھ کہا اس کا یہ لب لباب ہے، مورل آف دا سٹوری یہی ہے. مورل نہیں، یہ ہندوستان سے جو ہے بہت سارے امیدیں وابستہ ہیں. میں نے لکھا کہ ہمارے لوگوں کو کہ انڈیا ول بی دی ون آف دا گریٹسٹ ہب آف اسلامک فائنانس اینڈ بینکنگ، اینڈ انڈیا ون ڈے اٹ ول بی ون آف دا بگیسٹ سینٹرس آف اسلامک فائنانس. اور یہ ہوا میں بات نہیں کر رہا ہوں میں، اور ہمارے پورے گلف میں یا جو ہے ملیشیا میں جتنے بڑے بڑے لوگ ہیں سب غیر مسلم ہیں، برہمن ہیں پورے. تو یہ جو ہے ہم کو جو ہے اٹ از اے لانگ پروسیس، ایک دن میں 2 دن میں نہیں ہوتا. یہ انشورنس کا جو بل آیا ہے 6 سال تک جو ہے صرف 25 to 49 کرنے کے لیے ہے. ہمارے مسلمان لوگ، ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ کن ہو جا، ایسا نہیں ہوتا. اس کے لیے جو ہے ہمارے چمڑے کے کاروبار میں کہتے ہیں چپل گھسنا، اور یہ اٹ از اے لانگ پروسیس. اس سے پہلے ہم نے کیا کیا کچھ تھیوریٹیکلی باتیں کی ہے سب تو. اور ہمارے پاس جو ہے یہ مسئلہ یہ ہے کہ جماعت اسلامی میں بہت سارے چیزیں ہیں، اس میں مولانا مودودی نے بہت سارا کام کیا ہے، لیکن ہمارے ہاں ابھی عمر چھاپرا کی ایک مضمون بڑا شاندار آیا ہے، مولانا مودودی کا کنٹریبیوشن معیشت کے بارے میں. انہوں نے لکھا ہے کہ کتابیں تو لکھی ہیں لیکن عملی میدان میں ہم بہت پیچھے ہیں، جماعت اسلامی اور مولانا مودودی بھی. اور وہ مطالعات میں چھپا ہے، وہ بہت پرانا عمر چھاپرا صاحب کا ہے. ہم نے جو ہے آئین کو بدلنے میں اور حکومت کے تعلق سے کرنے میں ہے، لیکن ہم لیک کرتے ہیں اس میں معیشت میں بھی اور خدمت خلق اور معیشت کے لانے میں، لوگوں کو ابھارنے میں، زمینداری سسٹم کو ختم کرنے میں. یہ پالیسی میں جو ہے ہم جو ہے آج کی دنیا میں جو ہے ہمارے پاکستان کے تقی عثمانی صاحب جو ہے لیڈ کر رہے ہیں پوری دنیا میں اسلامک بینکنگ کو. تو میں نے خورشید صاحب سے بھی پوچھا تھا، خورشید صاحب نے اقرار کیا ہم اس میں پیچھے ہیں. تو مسئلہ کیا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ آج کے زمانے میں معیشت کے بغیر اب زندہ نہیں رہ سکتے. یہ خون ہے انسانی جسم کا، تو سوسائٹی کی لائف لائن ہے. اس کو حاصل کے بغیر ایک بھکاری قوم جو ہے کیسے دعوت کا کام کر سکتا ہے. تو یہ ساری چیزیں سمجھنا چاہیے کہ ہمارے پریارٹیز کو بدلنے کی ضرورت ہے، ہمارے لوگوں کو بھی اور ہمارے تحریک کے لوگوں کو بھی، کہ ہم کیسے بدل سکتے ہیں. تو اس میں معیشت جو ہے ریڑھ کی ہڈی ہے، اس پر ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے. اور بہت سارا کام ہو سکتے ہیں ہمارے کاموں میں تبدیلی، اور پھر اس میں کرنے کا طریقہ میں جو ہے نا گراؤنڈ لیول پر ہمیں جا کے کام کرنے کا ہے. اس سلسلے میں زکوٰۃ پر بھی میں کبھی بولوں گا کہ 5 جو ارکان اسلام ہے، یہ ہے ہمارا کیا ہے، کلمہ ہے، نماز ہے، حج ہے، روزہ ہے. اس پہ تو لوگ کرتے ہیں. زکوٰۃ کے بارے میں بہت کم نیگیٹو نالج ہے. اچھا، زکوٰۃ پر تو ہم آپ سے ایک فل فلیجڈ گفتگو کریں گے. اب آپ یہ بتائیں کہ ICIF کیا یہ مخصوص لوگوں کا ادارہ ہے یا اس میں دیگر جو معاشیات کے طلباء ہیں، اکنامکس کے اور فینانس کے، وہ کس طرح جڑ سکتے ہیں، یا ان کے اور آپ کے درمیان کوئی کولیبریٹو ایفرٹس، نیٹ ورکنگ، کیا اس طرح کی کوئی چیز ممکن ہے؟ یہ شروع ہوا، اس کے روح رواں تھے ڈاکٹر فریدی صاحب اور ڈاکٹر ہمارے نجات اللہ صدیقی صاحب. اسی طریقے سے ڈاکٹر اوصاف صاحب بھی تھے. اور ہمارے جو نوجوانوں میں ہیں ہمارے یہ ہیں ڈاکٹر شارق نثار، ڈاکٹر رحمت اللہ، اور ہمارے یہ بھی تھے وقار انور صاحب بھی، اور بہت سارے ہمارے تنویر محی الدین، یہ سارے لوگ ہیں. لیکن بدقسمتی سے ہمارے سرکلز میں، جماعت اسلامی کے سرکلز میں، سوائے ہمارا ڈاکٹر رحمت اللہ تھے، وہ بھی نہیں ہے ابھی ہمارے پاس، دوسرے کوئی نظر آئے. چھوٹے چھوٹے لوگ ہیں دیکھو، اسٹیچر کے لوگ جن کے نام پر جو ہم کھڑے ہو سکتے ہیں کندھوں پر، وہ صرف اب جو ہے ہمارے پاس نجات اللہ صدیقی صاحب رہ گئے ہیں، اور وہ بھی فریش ہیں اور کچھ بول نہیں سکتے، صرف ہمارے دعائیں کرتے رہتے ہیں. ہم کو تیار کرنا پڑے گا ان سارے لوگوں کو. اس فیلڈ پر جو ہے ہمیں کام کرنا پڑے گا، بینکنگ میں، فائنانس میں، پھر ہمارا اسٹاکس ایکسچینج میں جو بہت بڑا یہ ہے. میں کبھی اس کے بعد بھی بولوں گا کہ فائنینشیل انکلوژن میں کون کون سے ادارے کام کرتے ہیں، اس پر ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے.
ویلتھ کریشن کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے، تجارت ہے، انٹرپرنرشپ ہے، اس سب کو جو ہے ہمیں اوپر اٹھانے کی ضرورت ہے ہمارے پورے پالیسی پروگرام میں. تب جو ہے ہم کچھ دینے والے بنیں گے اور ہم انسانوں کے لیے، سوسائٹی کے لیے جو ہے ہم فائدہ مند ہو سکیں گے. تو یہ ہمارے لیے پریارٹیز کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. اسی طریقے سے ہمارا جو کوآپریٹو سوسائٹیز کا معاملہ ہے، سہولت ہے، ہمارا خدمت ہے اور سنگمم بول کے ہے ہمارے پاس، اور اس ساری چیزوں سے لوگوں کو ریسورسفل بنانا، اس کی طرف ہمیں توجہ دینے کی ضرورت. یہ فیلڈ ایسا ہے کہ آدمی کو متحرک بھی کرتا ہے، انسانوں سے قریب بھی کرتا ہے. اس کے بارے میں بھی ہم کبھی بات کریں. خاص طور پر زکوٰۃ پر جو ہے، میں ابھی بات کر رہا تھا لوگوں سے، مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے آج سے 70 سال پہلے نماز کی تحریک چلائی تھی. اس سے پہلے میرے بچپن میں لوگ مسجدوں کو نہیں آتے تھے، بوڑھے لوگ آتے تھے، رمضان میں 27 کو آتے تھے، جمعے کو بھی بہت زیادہ. لیکن 70 سال کی محنت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی وجہ سے آج ہر گاؤں میں چھوٹی سی مسجد ہے، اور جب یہ آباد ہیں. حفاظ تو جو ہے ہر گاؤں میں ہے، ہر محلے میں ہے. اسی طریقے سے میں چاہتا ہوں کہ تحریک اسلامی جو ہے زکوٰۃ کی اسکول لے کے اٹھے. اب نہیں ہوگا تو اب 20 سال میں ہوگا، 15 سال میں ہوگا. اس کو فوکس بنائے جیسے مولانا الیاس نے. اور مجھے یقین کامل ہے کہ جماعت نماز اور زکوٰۃ کا ساتھ ہوگا نا، تو ایک مسلمان جو ایک باوقار اور پھر جو طاقتور سوسائٹی کے حیثیت سے آئے گا، کچھ دینے والا بنے گا. تو جب تک ہم سوسائٹی کو نہیں دیں گے، اور اسلامک فائنانس میں کہتا رہا ہوں ہمارے پریس کا، اٹ ول چینج دا فیس اینڈ فارچون آف دس کنٹری انشاءاللہ. تو یہ اس سے جو ہے میں دعا کیجیے کہ ہم اس کو کام کریں. اور میرا یہ ہے دھن ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس جا کے جو میں نے کاروبار کیا، جس کو کوشش کی پریکٹیکل کر کے لوگوں میں یہ بنا. اور آپ کی اطلاع کے لیے جو ہے ہمارے پاس تقریباً 200 لوگ ہیں جو نوجوان ہیں، ریسرچرس ہیں جو کام کر رہے ہیں. کئی لوگوں کو ہم نے ملیشیا بھیجا، ترکی بھیجا، انگلینڈ بھیجا، تو پڑھ کے آئے ہیں، علماء بھی اور اچھے لوگ بھی، اور ہمارے کنیکٹ میں ہیں. اور ہم وہ ایک گروپ بنانا چاہتے ہیں. تو وہ گروپ آئے گا نا تو انشاءاللہ ہم کوشش کر رہے تھے کہ ایک بہت بڑا یہ کریں ہندوستان میں، اور خاص طور پر کیرلا میں ہمارے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں ہم کوشش کر کے MBA اسلامک فائنانس اور بینکنگ بنائی ہے ہم نے. اور مختلف علاقوں میں گیا ہوں، بنارس ہندو یونیورسٹی کو، اور وہاں لیکچر دیا 1 گھنٹے کا. بہت سارے سوالات کیے لوگوں نے مجھے. اسی طریقے سے گجرات کے نیشنل لا یونیورسٹی میں نے مجھے بلایا، ہمارے جاوید خان صاحب کو بلایا، لیکن انہوں نے مجھے بھیج دیا. تو ایسا جو ہے ہمارے ABVP کا جو مدھیہ پردیش کا آدمی تھا، اس نے جو ہے بیاض مکت اس پر جو ہے کریٹیکل انالیسس کیا. اور سب سے امپورٹنٹ بات کیا ہے، وہ ABVP کا تھا. اس نے کہا کہ تمہارا ویب سائٹ سے میں نے 50-60% لیا ہے، اور مجھ سے میرے پیروں پر آیا، تم ہی میرے یہ ہو بولتے گائیڈ ہو. اور اس کو جو ہے معلوم تھا انڈین سینٹر فار اسلامک فائنانس کیا ہے، اس کا ویب سائٹ سے کیا ہے. میں نے پوچھا کیسے مل گیا، تو انہوں نے کہا میں چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بھی ہوں، کمال فاروقی صاحب ایک چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کس میں مل گئے، انہوں نے آپ کا کارڈ دیا، میں نے پورا کر دیا. تو مسئلہ کیا ہے، اور اپنے نیشنل لیڈرشپ کیمپ میں ABVP کے اس نے بولا کہ ہم نے 2 اس پر آج سے تقریباً 7 سال پہلے اس نے کہا کہ اسلامک بینکنگ اور دوسرا انوائرمنٹ کا ہم نے ڈسکس کیا. تو مسئلہ کیا ہے کہ ABVP کے نیشنل لیڈرشپ اس میں جو ہے انہوں نے کیا، ویب سائٹ سے اس نے PhD کر لی. تو ہم کہاں ہیں، ہمارے بھائی کہاں ہیں، ہمارے تحریک کے نوجوان کہاں ہیں. تو یہ وہ کیوں نہیں آگے بڑھیں گے. راجیو چندر شیکھر BJP کا MP راجیہ سبھا آپ نے ریسرچ کا یہ کر رہا ہے. صحیح. تو یہ زندہ قومیں جو ہے کیا کرتی ہیں، کیسے کرتی ہیں. اور یہ میرا کورا پٹیل کو کیا ضرورت پڑی کہ وہ جو ہے فری کرنے کے لیے تیار ہے. صحیح. تو یہ جو ہے یہ ملک جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ انسانوں کا ملک ہے. جو اچھی چیز ہوتی ہے وہ سارے لوگوں سے حاصل کرنا چاہتی ہے. اور ہمارا انسانوں کا بھی ہے، اور بڑی حد تک انسانیت بھی ہے. اور ان کو جب بتایا جاتا بہت یہ کرتے ہیں، خوش ہوتے ہیں. سیتا رامن جیسا لوگ ہیں، ہمارے رگھورام راجن جیسے لوگ ہیں، اور مختلف ہمارے مہاجن جیسے لوگ ہیں. بہت سارے لوگ ہیں، ہمارے پروفیسر نارائن کی طرح ہیں، بالا کرشنن ہیں لوگ. ایسا نہیں ہے مول صاحب. اور اتنی اس کے ساتھ دلچسپی کے ساتھ ہمارے مسلمان لوگ نہیں ہیں. اور ہمارے نوجوان، ہمارے ابوبکر صدیق ہیں، عبدالسلام صاحب تھے، اور خورشید نقوی صاحب ہے. آپ دیکھیں گے خورشید نقوی صاحب کو دیکھنے میں ایسے ہیں، لیکن آپ یقین کر لیجئے میں 2008 سے ان کو جب بھی بلاتا ہوں وہ تیار رہتے ہیں. ہمارے لوگ جو بولتے ہیں کہ کب ہے، کدھر ہے. وہ بہت بڑے ایڈوکیٹ ہیں، تو وہ یہیں رہتے ہیں جلے. میں بولا نقوی صاحب آ جائیے.
نہیں ہے نا میرا کام ہے. ارے آپ نے کہا ہم کیسے جاتے ہیں, چلیے میں آ جاتا ہوں سیدھا کام نپٹا کے. تو ایسے لوگ مسلمانوں میں بھی ہیں اور بہت سارے لوگ ہیں مول صاحب. میں نا امید نہیں ہوں, اگر نہ بھی ضرور آ کے رہے گا, یہ سورج طلوع ہو کے رہے گا. ہم اس ملک میں انسانوں کو, ہمارے غیر مسلم بھائیوں کو بھی ہم ایک نیا دیں گے, اور انشاءاللہ تاریخ بدلے گی بول کے میں سوچ رہا ہوں. انشاءاللہ. تو یہ آپ سے بھی دعا ہے اور ہمارے ناظرین سے بھی میں دعا کرتا ہوں کہ ہم جو ہے اس میں کام گزارش کرتے ہیں کہ دعا کریں. ہندوستان کو بدلنے کے لیے جو ہے فائنانس کو, زکوٰۃ کو, اور پھر جو ہے بلا سودی معیشت کو جو ہم دیں گے تو ہم دنیا کو بدل سکتے ہیں, ہندوستان کو بدل سکتے ہیں انشاءاللہ. انشاءاللہ. ناظرین, آپ نے بہت ہی دلچسپ گفتگو بھی سنی. عبدالرقیب صاحب بیان کر رہے تھے ہندوستان میں اسلامک بینکنگ کا سفر. ہم امید کرتے ہیں کہ بہت جلد اسلامک بینکنگ کا ونڈو ہندوستان کے بینکوں میں کھل جائیں گے. اس کے لیے کوشش بھی کریں, اس کے لیے دعا کریں, اور ہم خود آمادہ بھی ہو جائیں. اور تیسری بات جو محترم رقیب صاحب نے کہی, عبدالرقیب صاحب نے کہی, وہ یہ کہ ہمارے طلباء, ہمارے نوجوانوں کو فائنانشیل لٹریسی چاہیے, اور اس معاملے میں وہ گیان حاصل کریں اور آگے بڑھیں. اگر کوئی ریسرچ کرنا چاہتا ہے, کوئی اسے ایکیڈمک ہیلپ چاہیے, تو ممکنہ حد تک ICIF تعاون کرے گی. بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ. شکریہ جناب, جزاک اللہ.